خطہ مشرق وسطیٰ ایک مرتبہ پھر شدید ہلچل اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکا ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ میزائل حملوں، جنگی طیاروں کی پروازوں اور بحری نقل و حرکت نے حالات کو نہایت حساس بنا دیا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس خطرناک ٹکراؤ میں کس کو زیادہ نقصان پہنچا اور آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جا سکتے ہیں۔ بعض حلقوں میں اس جنگ کو مذہبی اور تاریخی تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور غزوہ ہند اور خراسان سے نکلنے والے لشکروں کی روایات کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوامی بحث مزید تیز ہو گئی ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، گزشتہ چند دنوں کے دوران ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے اسرائیل کے مختلف علاقوں کی جانب سے بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون داغے، جن میں تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقے بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ ان حملوں کے بعد اسرائیل میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی اور شہریوں کو فوری طور پر زیر زمین پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم بعض میزائل مختلف مقامات پر گرے، جس کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے بعد ملک بھر میں سائرن بجائے گئے اور لوگوں کو گھروں سے نکل کر محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کی گئی۔ کئی شہروں میں رات کے وقت خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی اور شہری گھنٹوں تک بنکروں اور پناہ گاہوں میں رہے۔ تل ابیب جیسے بڑے شہر میں زیر زمین بنے بنکرز اور پناہ گاہوں میں ہزاروں افراد نے پناہ لی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ خوف اور گھبراہٹ کے باعث کئی افراد کی حالت خراب ہوئی، تاہم بڑے پیمانے پر زہریلی گیس یا بنکروں میں ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی واضح اور مستند بین الاقوامی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی ایران کے مختلف فوجی اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور بعض تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ تہران اور اس کے اطراف کے علاقوں میں بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ ایران کے دفاعی نظام کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے حملے جاری رہے تو ایران اس سے بھی سخت جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے واضح بیان دیا ہے کہ اگر اس کے خلاف کا رویہ جاری رہی تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی نشانے پر آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیج کے علاقوں میں امریکی فوجی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی بحریہ کے جنگی جہاز خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کے اطراف گشت کر رہے ہیں، جبکہ فضائی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ بحری محاذ پر صورتحال انتہائی حساس ہو چکی ہے۔ خلیج فارس دنیا کے اہم ترین سمندری راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اگر اس علاقے میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق چند تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکرز کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد کئی بحری کمپنیوں نے اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کے حوالے سے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ اسی کشیدہ صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جب بھی خلیج کے خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات براہ راست عالمی تیل کی منڈی پر پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور اس کے اثرات پاکستان سمیت کئی ترقی پذیر ممالک تک پہنچ رہے ہیں، جہاں پہلے ہی مہنگائی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ سیاسی اور سفارتی محاذ پر بھی صورتحال دلچسپ اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور اس نے واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنائے گا۔ اسی تناظر میں خطے میں امریکی فوجی موجودگی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض مغربی ممالک میں بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے ایران کو مزید حملوں سے باز رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ دوسری جانب ایران کو خطے کے بعض اتحادی گروپوں کی حمایت حاصل ہے، جس میں لبنان میں حزب اللہ پہلے اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھتی ہے، جبکہ شام کے بعض علاقوں میں بھی ایران کے اتحادی گروہ موجود ہیں۔ اس صورتحال نے پورے خطے کو ایک پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی کھیل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں ہر قدم انتہائی احتیاط کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستان، چین، روس اور ترکیہ جیسے اہم ممالک کی پوزیشن بھی اس معاملے میں بہت
اہم سمجھی جا رہی ہے۔ اب تک ان ممالک نے براہ راست جنگ میں شامل ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر بیانات میں کشیدگی کم کرنے، مذاکرات اور سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی یہی موقف سامنے آیا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چین اور روس بھی اس صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مشرق وسطی میں کسی بڑی جنگ کے اثرات عالمی سیاست اور معیشت پر براہ راست پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بین الاقوامی فورمز پر اس مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف عوامی سطح پر بھی اس جنگ کے حوالے سے مختلف قسم کی بحث جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی لوگ اس صورتحال کو اسلامی تاریخ اور روایات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پر غزوہ ہند اور خراسان سے نکلنے والے لشکروں کے حوالے سے روایات کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ عالمی حالات اور روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جبکہ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ ان معاملات کو جذبات کے بجائے تحقیق اور احتیاط کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اسلامی روایات میں خراسان کے علاقے کا ذکر ملتا ہے، جہاں سے کالے جھنڈوں والے لشکروں کے نکلنے کی بات کی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر خراسان میں موجود افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے بعض علاقے شامل سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو بعض حلقے ان روایات کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مذہبی روایات اور موجودہ سیاسی واقعات کو براہ راست جوڑنے سے پہلے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خطے میں کئی مرتبہ جنگیں اور کشیدگیاں ہوئی، لیکن ہر واقعہ کو کسی پیش گوئی کے ساتھ جوڑ دینا درست نہیں ہوتا۔ موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کشیدگی مزید بڑھے گی یا سفارتی کوششیں اسے کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اگر دونوں طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے اثرات صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورا خطہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ خطے کے کئی ممالک اس وقت انتہائی احتیاط سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ مشرق وسطی میں کسی بڑی جنگ کا مطلب صرف فوجی تصادم نہیں، بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی فراہمی اور بین الاقوامی تجارت پر بھی گہرے اثرات پڑنا ہے۔ فی الحال حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دنیا بھر کے تجزیہ کار اور سفارتی حل کے اس صورتحال کو انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہونے والے فیصلے پورے خطے کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سب کی نظریں مشرق وسطی پر لگی ہوئی ہیں، جہاں ہر لمحہ حالات بدل رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا ابھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ حافظ۔